خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر۔ علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس سیگمنٹ میں موجود، اور جناب قبلہ ڈاکٹر علامہ محمد رضا دودانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آج ہمارے ساتھ ہیں شان رمضان 2026 میں پہلی بار آئے ہیں۔ ویسے شان رمضان کا اور ہماری تمام نشریات کا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے دل کے بہت قریب ہیں۔ کیا زبردست آپ کا انداز بیاں اور اشعار کا چناؤ، اور میں نے بہت مس بھی کرتے ہیں جناب قبلہ مفتی احسن نوید نیاز صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مزاج بخیر، خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اس بہانے آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو بہت، چونکہ آپ کو ویسے ہی بڑے مس کر رہے تھے تو اچھا ہو گیا، اور شان رمضان میں خوش آمدید۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں۔ آتے رہیے گا انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو اجازت دیں تو میں کروں سوال، جتنا بھی دامن اپنے گنجائش ہے جو سر سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ چلائیں جی، پہلا سوال چلائیں۔ السلام علیکم۔ ٹنکی میں کیا نام ہے بدبو والا پانی، اسمیل والا پانی بھر جاتا ہے، تو کیا اس سے وضو ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پانی کی ٹنکی وغیرہ ہے جو مین سورس ہے پانی کا، جس سے اس میں کبھی لگ رہا ہے بدبو والا ہو گیا ہے تو اس سے وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر جو پانی کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک ہے آب مطلق ہونا، صحیح، مضاف نہیں ہونا چاہیے۔ آب مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پانی ہو اور جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے ہو، لیکن یہ کہ اگر وہ نجس ہو جائے تو وہ وضو کے لیے قابل استعمال نہیں رہتا، یا اسی طریقے سے اگر اس کے اندر اتنی مٹی وغیرہ مل جائے کہ اس کو پانی نہ کہا جا سکے۔ لیکن جو یہ بتا رہی نا، وہ عام طور پر جس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں، نہ اس کے نجس ہونے کا کوئی یقین ہوتا ہے، نہ ہی اس کے اندر ایسی کوئی تبدیلی آ جاتی ہے کہ جس کے بعد اس کو پانی نہ کہا جا سکے، لہٰذا اس سے وضو بالکل ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے۔ کوئی رائے مختلف ہے اس میں؟ ایسے ہی معمولی سی بدبو تو ویسے ہی بعض اوقات جو ہے وہ کائی وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بدبو اگر کسی نجس چیز کے ملنے کی وجہ سے ہوئی ہے اور وہ آپ کو کنفرم ہو گیا جو ہے، اس کو پاک کرنا شک نہ کریں نا کہ شاید کوئی نجس ہی ہوگا، جب تک یقین نہ ہو۔ اب تک یقین ہو، الیقین لا یزول بشک، یہ شریعت کا قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا۔ وہ یقین آپ کو تھا طہارت کا پہلے، تو اب جب تک جو ہے وہ یقین اس کے مقابلے میں نہ آئے، یا ظن غالب، کیونکہ فقہ کے اندر ظن غالب بھی یقین سے ملحق ہوتا ہے، تو ظن غالب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ظن غالب نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر اسے ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صحیح، لیکن کوئی چیز ہو جو پانی میں اس حد تک سرایت کر گئی ہو کہ پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ ہی تبدیل کر دے، وہ بے شک وہ نجس نہ ہو تو اس سے پانی نجس نہیں ہوا، لیکن اس پانی سے وضو نہیں ہو سکے گا نا، ظاہر ہے۔ ساری بات ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ چلیں یہ چلیں اگلا سوال چلائیں جی۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد بہن بھائی جنت میں آپس میں ملیں گے؟ وہ پوچھنی تھی کیا مرنے کے بعد بہن بھائی جنت میں آپس میں ملیں گے؟ عام طور پر جن لوگوں کے عزیز و اقارب چلے جاتے ہیں اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ جب وہ بھی جنت میں، یہ بھی جنت میں ہے، یعنی ہم ایزیوم یہ کرتے ہیں کہ یہ بھی جنت میں، وہ بھی جنت میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تو وہ جو چاہیں پروردگار عالم ان کی اس دعا کو قبول بھی کرے گا، اور رینکس کا اگر فرق بھی ہوگا، عین ممکن ہے کہ ان کا درجہ کچھ اور، ان کا درجہ کچھ اور ہو، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو ملاقات کی اگر تمنا اور خواہش ہے تو پروردگار عالم اپنے کرم سے، اپنے رحم سے یقیناً انشاءاللہ اس خواہش کو پورا کرے گا، اور ان کی ملاقات کا اہتمام بھی ہو جائے، اس وجہ سے وہ پریشان نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہے کہ ابھی جب یہ بات ہو رہی ہے تو ہمارے جو بڑے ہر دل عزیز دوست تھے جن کا جب ایکسیڈنٹ میں انتقال کی ہمیں خبر ملی تو میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اس وقت جب وہ خبر آئی، تو ان کے جو بھائی ہیں، یعنی راجہ مطلوب صاحب کے جو بھائی ہیں راجہ محبوب صاحب، وہ یہیں بیٹھے ہیں نشریات میں، یہ سامنے تشریف رکھتے ہیں، یہ راجہ محبوب صاحب کے مطلوب صاحب کے بھائی ہیں جو بیٹھے ہیں، اور یہ سوالات میں آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہیں آل محمد کے ساتھ معشور کرے، اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں اور اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی احباب ہیں جو اپنے پیاروں کو کھو دیتے ہیں، ان سب کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کے دلوں کے اندر صبر پیدا کرے، ان کے دلوں کو تسلی عطا کرے، اور پروردگار عالم ان کے درجات کو اس کی وجہ سے بلند کرے کہ بہرحال ایک مصیبت ہے تو اس کا بھی ایک اجر ہوتا ہے، پروردگار ان کے اجر کو بلند کرے انشاءاللہ۔ الہ آمین۔ اللہ پاک سب اہل ایمان کی خیر فرمائے، سب کے لیے سب اہل ایمان کی خیر سب اہل ایمان، ہم تو جو ہے ویسے بھی اسلام ہمارا سلامتی والا دین ہے، ایمان والا ہے، سب کے لیے دعائے خیر ہے سب کے۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم، واہ 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 واہ، یا واسع الکرم، وہ اپنے جو ہے وسعت والے کرم سے سب کے لیے وسیع فرمائے۔ آپ کی بھی یہی رائے ہے نا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح جنید بھائی کا ہوا تم کہتے ہیں اب انشاءاللہ اللہ جنت میں ملائے گا انشاءاللہ، تو یہ خواہش کرنا، یہ گمان رکھنا، جو اہل جنت ہیں ان کی آپس میں ملاقات ہوگی، وہ اہل جنت ہیں۔ اہل نار کے لیے تو بیریئر ہے، وہ معاملات الگ ہیں، اہل جنت کے لیے تو وہ کوئی معاذ اللہ قید خانہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں مقید ہو گئے ہیں، قید ہو گئے ہیں، بلکہ وہ ان کے جزا مل رہی ہے، تو وہ وہاں پر ان کے لیے وہ جہاں جانا چاہیں گے جنت کے اندر، جنت کی سراؤنڈنگ میں جہاں جانا چاہیں، عزیز و اقارب سے ملنا چاہیں، بلکہ جو بھی جائز خواہش کریں گے اس خواہش کے بارے میں تو خود قرآن میں ہے، جو خواہش کریں گے جنت میں ملے گی، تو بالکل جو ہے عزیز و اقارب سے ملاقات بھی یہ ایک خواہش ہے، اور بالکل جائز خواہش ہے، اس خواہش کا بھی جو ہے وہ اس کے مطابق معاملہ ہوگا باذن اللہ۔
اور ظاہر ہے کہ یہ دعا کے حوالے سے آپ نے ارشاد فرمایا، تو میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاکستانی جتنے بھی سپاہی ہیں سرحد کے اوپر مصروف کار ہیں ان سب کے لیے دعا گوں، پروردگار عالم ان سب کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، وہ وطن کا دفاع کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے پڑوس میں ایران کے اندر بھی جو مسائل ہیں، مالک سے دعا ہے کہ مالک ان تمام کو حفظ و امان میں رکھے اور ان کو امن و امان کے ساتھ آگے سارے معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ ایک بہت خاص صورتحال میں اس وقت ہم آ گئے ہیں، تو جس طرح مولانا صاحب نے کہا، ہمارے جو بھی بہادر سپاہی ہیں جو بارڈرز پہ دشمن سے لڑ رہے ہیں، اور پھر ہمارے پڑوس میں ایران کے مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سارے عالم اسلام کی خیر فرمائے، تمام اہل ایمان کے لیے اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، اور جہاں کہیں اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، اللہ پاک اپنے کرم سے بآسانی انہیں ان مسائل سے نکال دے۔ اور جو بھی عالم کفر ہے، ظاہری بات ہے ہماری دعائیں جو ہے وہ عالم اسلام کے لیے ہیں، اور مقابلے میں جو عالم کفر ہے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام، اور وہ تو بغیر کسی تفریق کے ہی وہ کبھی فلسطین میں، کبھی غزہ میں، کبھی ایران میں، اس کے لیے کوئی تفریق۔ الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ملت ہے۔ وہ مقابلے میں جب ایمان کی بات آئے، ایمان والوں کی بات آئے، اسلام کی بات آئے، تو کفر وہ آپس میں جتنے مرضی اختلاف رکھتے ہوں، مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، عداوت میں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، وہ ایک ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم جو ہے وہ امت واحدہ ہیں، تو ہمیں ایک جسد کی طرح ہونا چاہیے تھا، ایک جسم کی طرح ہونا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے عالم کفر جو ہے وہ ملت واحدہ کا تصور پیش کر رہا ہے، اور جو عالم اسلام ہے وہ اس وقت آپس میں جو ہے وہ بٹا ہوا ہے۔ اور مولانا صاحب، ہم پہلے تو یہ بات سنتے تھے کہ دیکھو ہمیں ایک ہونا چاہیے، اس لیے کہ جب دشمن مارتا ہے تو وہ یہ تفریق کر کے نہیں مارتا۔ اس زمانے میں تم نے ایکچولی دیکھا بھی ہے کہ کل فلسطین کا ایپیسوڈ تھا، آج ایران کا ایپیسوڈ ہے، یہاں تک کہ میں نے خود ایک اسرائیل کا ایک آفیشیل کا ایک بیان کرتے پہلے دیکھا، جس میں انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کے جو دو بڑے سیکٹس ہیں ان کا نام لے کر کہا کہ یہ والا جو سیکٹ ہے اس کا جو یہ ٹیررسٹ ونگ ہے اس کو ماریں گے، اور یہ والا جو سیکٹ ہے اس کو یہ ٹیررسٹ ونگ ہے اس کو ماریں گے۔ تو یہ تو کھل کر سامنے آئے کہ وہ کوئی تفریق نہیں کرتا ہوگا، اس کو مارو، اس کو مارو، ہم بے شک آپس میں لگے رہے ہیں، وہ نہیں وہ مار رہے دونوں کو۔ اور بدقسمتی آپ دیکھیے کہ معیار ٹیررزم کا یہ ہے کہ وہ افراد کے جنہوں نے غزہ کے اندر ہزاروں بے گناہوں کو قتل کر دیا، وہ اس بات کو طے کریں گے کہ ٹیررسٹ کون ہے، یعنی دہشت گرد کون ہے اور دہشت گردی کون کر رہا ہے، جن کے لیے معصوم بچوں کو قتل کرنا، ان کو ذبح کر دینا، ان کی آنکھیں نکال دینا، انہیں پیاس سے تڑپا کے مار دینا، انہیں بھوک سے بلبلاتے ہوئے دیکھنا، ایمبولینس میں مارنا، ہاسپٹل میں مارنا، اس کو سیلیبریٹ کرنا، یعنی ان کی تربیت ہی اس طرح سے، ان کے لیے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے نزدیک ٹیررزم کیا ہے وہ یہ بات طے کریں گے کہ دہشت گردی کا معیار کیا ہے۔ بہرحال یہ ویسے ہی جیسے وہ ملک جو خود اپنی نیوکلیئر آرمز کے بارے میں کہتا ہے کہ ہماری جی ایمبیگوٹی پالیسی ہے، ہم بتانا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں، لیکن میں بتاؤں گا کہ تمہارے پاس ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارے پاس ہے تو میں ماروں گا تمہیں۔ یعنی یہ تجزیہ نہیں، یہ فیکٹس ہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں نا، وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ فیئرنیس کا عالم ہے، یعنی فیئرنیس کا عالم یہ ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ عدل اور انصاف اس کا نام ہے، موجودہ دنیا کے اندر اور بین الاقوامی میزان کے اوپر عدل و انصاف اور جسٹس اس کو کہتے ہیں۔ یہ دکھ کی باتیں، افسوس کی باتیں، مگر آئی اوپنر ہے، سب کے لیے واضح، اور بہرحال ہم سب کو بہت محتاط ہونا ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کہ کوئی ایسی سچویشن نہ ہو کہ تافتان پر اسرائیلی بارڈر بنے، خدا نہ کرے۔ ہم یہی چاہیں گے پروردگار عالم سے مسلمانوں کے آپس کے جو بھی معاملات ہوں خیر خوبی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، نیک جذبات کے ساتھ آپس میں طے کریں، اور کبھی بھی اختلافات کو اس حد تک نہ بڑھنے دیں کہ ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جائیں، یا ایک دوسرے کے خون بہانے کو سیلیبریٹ کر سکیں، یا کسی اور کے خون کے بہتے ہوئے دیکھنے کو سیلیبریٹ کر سکیں۔ یہ کبھی بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے۔ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن ٹھہری، وہ تیرگی کہ میرے نام آئے سیاہ میں تھی۔ یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ آپ خود جو مرضی کر دیں، تہس نہس کر دیں سب کچھ، اور وہ پھر بھی جو ہے وہ دہشت گردی نہیں ہے، اور اگلا صرف اپنا دفاع کرے تو اس دفاع کو بھی آپ ٹیررزم کا نام دے دیتے ہیں۔ تو یہ زیادتی، عجب زیادتی ہے، مطلب بندہ جو ہے وہ اس کا شکوہ بھی کرے تو کس سے کرے؟ وہ خود وہی لوگ جو ہے وہ حاکم ہیں، اور وہی لوگ یہ طے کرنے والے ہیں، پوری دنیا پہ اس وقت جو ہے وہ رول کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہماری ڈویژن کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ آپسی مشاجرات کی وجہ سے، تقسیم کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ رولر وہی ہیں۔ وہ تو مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو بس وہ اس کا منظر دکھا رہے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، جس نام پہ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ اور اگر جو ہے ان کو آگے یعنی آپ احتجاج کریں تو ایسا نہیں ان کے کان پہ جوں تک نہیں رہیں، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ اس کو جو ہے وہ ایسے وہ کر دیتے ہیں، ڈس اون کر دیتے ہیں، اور بقائیں تو اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید دوسرے کو جو ہم نے دوسرے کے ساتھ کیا ہے وہ جان ہی نہیں تھی۔ یعنی ایک طرف تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جانوروں کے حقوق بھی بیان کر رہے ہیں،
یہ اینیمل رائٹس کی باتیں کرتے ہیں, یہ وائلڈ لائف کی باتیں کرتے ہیں, ان کو بچانے کے لیے اتنے جو ہے وہ کاوشیں کرتے ہیں, اور ایک طرف ان کی جو ہے وہ سرد مہری کا عالم اور ظلم و جبر کا اور استبداد کا عالم یہ ہے کہ انسانی جان کی ان کی نظر میں کوئی وقت ہی نہیں ہے. انسانی جان کو تباہ کرنے پر آتے ہیں تو کتنے بے رحم طریقے سے برباد کر ڈالتے ہیں, بستیوں کی بستیاں اجاڑ ڈالتے ہیں. عجیب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو ان کے شر سے سب اہل ایمان کی حفاظت. آمین آمین. اسی کو بس کنکلوڈ کرتے ہیں. یہ انہوں نے اتنی ٹھیک بات کی. وہ ایک تجربہ, میں ایک ملک میں تھا تو وہاں وہ کہیں گئے ہوئے تھے, جب باہر آئے تو پولیس کی 5-6 گاڑیاں نا سائرن بجاتی ہوئی, اور یہ وہ تو وہیں کے جو مقامی میزبان انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ میں کہا نہیں پتہ نہیں کیا ہے, کچھ واقعہ ہو گیا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی جان اس لیے کہ پچھلی گاڑی کی ٹکر سے نا بلی کا بچہ مر گیا ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حقوق انسانوں کے یعنی جانوروں کے کہ دیکھیں پولیس کی گاڑی ہے. میں نے کہا کیا بات ہے, لیکن میں نے کہا آپ جانتے ہیں نا کہ اس ملک کی پالیسی جو فلسطین کے بچے ان کے بارے میں کیا ہے, کہ وہ بچی جس کے بارے میں کوئی شک بھی نہیں کہ وہ ٹیررسٹ ہے, وہ تو آٹا مانگنے کھڑی ہوئی تھی اور اس کو میزائل مارا ہے, تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ ملک کہتا ہے کہ ٹھیک مارا جا رہا ہے. تو بھائی تو بلی کے بچے پہ ہیں 6 پولیس کی گاڑیاں آ گئی ہے, فلسطینی بچوں پہ یہ کہ مر گیا تو مر گیا بس ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا, یہ جذبہ کتنا قابل قدر ہو سکتا تھا کہ اگر یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ جو بلی کے بچے کو نہیں مارنا چاہیں گے وہ کسی انسانی جان کو کیوں نقصان پہنچائیں گے. مگر ہمیں یہ ڈبل اسٹینڈرڈ, جو مولانا نے بالکل صحیح بات کی کہ ڈبل اسٹینڈرڈ, اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے. البتہ عوام کے لیول پر میں یقیناً اس بیداری کو اپریشیٹ کروں گا کہ بہت سے ان ممالک کے اندر بھی, یعنی امریکہ کے اندر بھی, کینیڈا میں بھی, آسٹریلیا کے اندر ہوتے ہیں, عوام کی سطح کے اوپر بہت سارے افراد ہیں جو اس درد دل کو محسوس کرتے ہیں, اور وہ اس بات کو کبھی نجی محفلوں کے اندر بیان بھی کرتے ہیں کہ بدقسمتی ایسی ہے کہ آزادی تقریر کے دعوے کے باوجود ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کوئی پروٹیسٹ اس انداز سے کر سکیں. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارا بھی دل دکھتا ہے اس لیے کہ ہماری گود میں بھی بچے ہیں, ہم بھی صاحب اولاد ہیں. یہ الفاظ میں نے خود سنے گوروں کی زبان سے. اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمایا سب کے لیے. جزاک اللہ, بہت بہت نوازش, بہت شکریہ علماء کرام کا. ایک بریک لیتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.